السلام علیکم۔ آج میں ایک نازک مگر نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ میری گزارش ہے کہ اس گفتگو کو تحمل کے ساتھ سنا جائے۔ حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ایک حساس مقدمہ زیر بحث ہے۔ میرا مقصد کسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت نہیں، بلکہ انصاف، فہم اور علمی توازن کے ساتھ معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ میری دانست میں اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان کا مرکز مانتا ہے تو وہ شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی غلط بات نادانستگی سے زبان سے نکل جائے تو وہ گستاخی نہیں بلکہ لغزش کہلاتی ہے، کیونکہ نیت صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز بات کرے تو ظاہر ہے کہ اس مذہب کے لوگ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے عقائد اور پیشواؤں کے بارے میں احترام سے بات کریں۔ اب ایک فقہی سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گستاخ رسول عورت سے نکاح جائز ہے؟ ظاہر ہے اگر کوئی عورت واقعی گستاخی کرے تو ہرگز اس سے نکاح جائز نہیں، لیکن یہ فیصلہ کہ کسی نے واقعی گستاخی کی ہے یا نادانستگی میں کوئی بات ہو گئی ہے، یہ عدالت کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ میری ناقص سمجھ کے مطابق اگر کوئی عورت اہل کتاب مثلاً یہودی یا عیسائی ہے تو وہ ہمارے ایمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتی، مگر قرآن نے اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن بڑا ہے یا کسی کی ذاتی رائے؟ اگر قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے تعلق اور نکاح ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام مکالمے اور باہمی احترام کا دروازہ بند نہیں کر رہا۔ میں نے ذاتی طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ ان کی ہر ویڈیو کے آغاز میں وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سوچ کا زاویہ وسیع کریں، اپنی توانائی ذاتی تنازعات یا افراد پر تنقید میں ضائع نہ کریں، بلکہ اجتماعی دانش کلیکٹیو وزڈم کو فروغ دیں۔ وہ سوچ اپنائیں جو اپنے ساتھیوں کا دفاع کر سکے اور اصل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ مومن کا اصل مقابلہ ہمیشہ ان قوتوں سے رہتا ہے جو دین اسلام کے نفاذ اور اخلاقی نظام کی مضبوطی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا نظام جزوی اور کمزور ہے۔ ہمیں وسیع پیمانے پر اصلاح، اتحاد اور اخلاقی استحکام کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی سمت درست کر لیں تو ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ اللہ ہمیں فہم، صبر اور انصاف کے ساتھ بات کرنے کی توفیق دے اور وہ بصیرت عطا فرمائے جو امت کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ میرا مقصد بحث نہیں، اصلاح ہے، اختلاف نہیں، فہم اور اتحاد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔